اچھا جی، السلام علیکم۔ آج جو ہم نے ترجمہ القرآن 9 جو ہے باقاعدہ سے شروع کریں گے۔ تو یہ اس کا پہلا شروع کا صفحہ ہے اور یہ ساری جو ہیں اس کی صورتیں ہیں جو ہم نے پڑھنی ہیں انشاءاللہ آخر تک۔ اور یہ قرآن مجید کے کچھ جو ہے نا آداب لکھے ہوئے ہیں کہ قرآن مجید کو باوضو ہو کے پڑھنا چاہیے، اور تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، تجویز کے ساتھ تلاوت کرنا چاہیے، اور تلاوت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے کلام کی عظمت دل میں موجود ہونی چاہیے۔ اب یہ وہ استاد کے نام کے لیے ہیں، آپ لوگوں کو جاننے کے لیے نہیں۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں اپنی سورۃ المریم پہ۔ پہلی ہماری سورت ہے۔ یہ جو ہے نا یہ والا حصہ یہ کہلاتا ہے، کیا نام لیتے ہیں، تعارف اس کا، اور نیچے والا وجہ تسمیہ۔ ہم اس کا تعارف پڑھیں گے جو کیا کہتا ہے اس کی پہلے ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ سورہ مریم مکی صورت ہے، اس میں 98 آیات ہیں۔ تعارف: سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے، اسی لیے سورت کا نام سورۃ المریم رکھا گیا ہے۔ سورۃ المریم اس زمانے میں نازل ہوئی جب مشرکین مکہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ ہجرت حبشہ اب صحیح ہے۔ حبشہ براعظم افریقہ کا ایک ملک ہے۔ جب حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا اعلان فرمایا تو وہاں کے ایک عیسائی حکمران تھا جس کا لقب نجاشی تھا۔ نجاشی بہت رحم دل اور عادل بادشاہ تھا، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا۔ نجاشی کا اصل نام اسامہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر قریش کا ظلم حد سے زیادہ گزر گیا تھا۔ اس موقع پر حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ایسے سخت حالات میں مسلمانوں کے لیے زندگی گزر کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، تو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اجازت سے 11 مردوں اور 4 خواتینوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، امپورٹنٹ ہے، یہ آ سکتا ہے MCQs کے لیے، کتنے مسلمانوں، کتنی عورتیں تھیں اور کتنے مرد تھے جنہوں نے ہجرت کی تھی۔ یہ بھی آ سکتا ہے کہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے کی۔ اور آگے ساری وہی ریڈنگ ہے۔ آگے سے جو ہے نا یہ والا پیراگراف ہے کہ وہ جو ہے نا کفار مکہ وہاں پہ گئے تھے اور انہوں نے جا کے کہا تھا کہ جی ہمارے جو کچھ ناسمجھ لوگ جو ہے نا وہ یہاں پہ آ گئے ہیں۔ تو نجاشی بہت عقلمند بادشاہ تھا، تو اس نے کہا کہ جی میں یوں نہیں آپ کو حوالے کر سکتا۔ اس نے مسلمانوں کو بلایا اور مسلمانوں نے کہا کہ جی اس کے بعد کافروں کے مقابلے میں نا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں بڑی جو ہے نا کیا ہم لیتے ہیں ایک اثر دار تقریر کی۔ وہ تقریر یہ لکھی ہوئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، مردار کہتے ہیں مردہ، گناہوں کے عادی تھے، پڑوسیوں کا حق مارتے تھے، جو طاقتور ہوتا وہ کمزور پر ظلم ڈھالتا۔ ہم ایسے ہی حالات میں تھے جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا اور ہم پر اپنا رسول بھیجا۔ انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، بت پرستی سے منع کیا اور فرمایا کہ ہم سچ بولیں، خون خرابے سے باز آ جائیں، کہ یتیموں کا مال نہ کھائیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں اور زکوٰۃ دیں۔ انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، بت پرستی سے منع کیا اور فرمایا کہ تم سچ بولو، خون خرابے سے باز آ جاؤ، یتیموں کا مال نہ کھاؤ اور پڑوسیوں کا حق ادا کرو۔ پھر ان پر ایمان لائے، شرک، بت پرستی اور تمام برے مال چھوڑ دیے۔ اسی وجہ سے ہماری قوم
ہماری دشمن ہوگی اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسی گمراہی کی طرف واپس چلے جائیں۔ ہم ان سے زیادہ تنگ آ کر آپ کے ملک آ گئے ہیں بادشاہ، ہم امید کرتے ہیں کہ ہم یہاں محفوظ رہیں گے۔ نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ اپنے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا کلام سنائیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ مریم کی آیات کی تلاوت کی۔ نجاشی کے درباریوں پر بہت اثر ہوا اور وہ رونے لگے۔ نجاشی نے کہا یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہیں۔ یہاں سے اب ہمارا 5واں شاٹ شروع ہوتا ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک ہے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا، اسی طرح مکہ والوں کے وفد ناکام ہو گیا۔ آگے ہمارے مضامین آ گئے ہیں جی۔ سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی اور شریک نہیں۔ پھر سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کسی نبی کی موجزانہ پیدائش ان کو اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بنا دیتی۔ اس صورت میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجزانہ تخلیق کا تفصیلی ذکر ہے۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ آئے تھے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس، اور انہوں نے پھونکا تھا، جس کی وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آخری دن رکوعوں میں قیامت کے احوال کا بیان ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو مہمان بنا کر لایا جائے گا، جبکہ مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح ہانکا جائے گا۔ پی کہتے ہیں چھڑی کو، کی طرح ہانک کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا۔ اچھا جی، اب ہم جو اپنے کوشچن آنسر پہ آ جاتے ہیں۔ پہلا کوشچن آپ سب کو پتہ ہوتا ہے کیا ہے؟ پہلا کوشچن ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جی سورۃ مریم کا تعارف لکھیں، تو یہاں سے لے کے یہاں تک ہے۔ سورۃ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے، اسی لیے سورۃ کا نام سورۃ مریم رکھا گیا ہے۔ آگے پھر یہاں پہ ہے وہ نہیں ہے۔ آگے پھر ہمارا دوسرا شارٹ ہوتا ہے میرے خیال میں عملی نکات۔ ہمارا دوسرا شارٹ ہے، اس کا مرکزی مضمون لکھیں۔ مرکزی مضمون اس کا کدھر ہے؟ اچھا جی، تو یہ ہمارا مرکزی مضمون آ گیا، دوسرے شارٹ کا آنسر۔ اور پھر یہ کیا لیتے ہیں 2 عملی نکات، جو بھی آپ کو آسانی سے یاد ہو سکیں وہ آپ کر لیں۔ میں نے یہ 2 مارک کی ہیں کیونکہ آسان ہیں، تھوڑے سے لمبے ہیں لیکن آسان ہے۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا آ جاتا ہے۔ چوتھا ہمارا یہاں سے لے کے یہاں تک ہے۔ یہ تھا کہ یہ سوال ہے ہمارا، کیا نام لیتے ہیں، ہجرت حبشہ کا سبب کیا تھا؟ تو ہم نے وہ لکھنا ہے کہ حضرت وہ قریش مکہ ظلم ڈال رہے تھے، اور وہ ہمارا یہ پیراگراف ہوگا یہاں سے لے کے یہاں تک، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد 5واں شارٹ یہ ہے کہ نجاشی قرآن پاک سن کر کیا کہنے لگا، تو یہاں سے لے کے یہاں تک آئے گا۔ لانگ کوشچن، پہلا یہ والی جو لائن ہے نہیں آئے گی تعارف، یہ والا سارا نیچے آئے گا وجہ تسمیہ پورا، پھر ہجرت حبشہ کا یہاں سے لے کے یہاں تک، پھر ہم نے آگے ہجرت حبشہ کی ہیڈنگ دینی ہے، ہجرت حبشہ کا سبب، وہ یہاں سے لے کے یہاں تک لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے لکھنی ہے کہ کتنے لوگوں کو اجازت ہوئی، یعنی کہ 11 مرد اور 4 خواتینوں کی حبشہ کی طرف ہجرت، ٹھیک ہو گیا، یہاں سے لے کے یہاں تک آئے گا۔ اس کے بعد یہ ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی، یہاں تک آ جائے گا پورا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہم یہ دیں گے مکہ مکرمہ قریش مکہ کا وفد دیں گے، پھر ہم لکھیں گے اگلی تقریر اگلا جو ہے ہم ہیڈنگ دیں گے یہاں سے، کدھر سے، یہاں سے ہم شروع کریں گے، اور ہم کہیں گے جی حضرت جعفر بن ابی طالب کی نجاشی کے دربار میں پر اثر تقریر، وہ یہاں تک آ جائے گی، یہاں تک۔ اس کے بعد یہاں سے جو ہم نے ہیڈنگ دینی ہے ہم دیں گے انکار کر دیا تک،
اس طرح نجاشی سے یہاں سے لے کے نا انہیں ہیڈنگ دینی ہے مکہ والوں کو ناکامی کا سامنا کرنا. یہاں یہ سمپل لکھ دیں گے مکہ مکرمہ والوں کی ناکامی یا قریش مکہ کی ناکامی. پھر وہ پورا آ جائے گا یہاں تک. اگلا آپ یہ مرکزی مضمون کی ہیڈنگ دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد مضامین آ جائیں گا, مضامین کی الگ الگ ہیڈنگ دینی ہے. سورۃ مریم پہلی اس کی ہیڈنگ بنے گی اللہ تعالیٰ کی بہادریاں, دوسری بنے گی سابقہ انبیاء کرام کا تذکرہ, تیسری بنے گی حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ, اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجزانہ تخلیق, اور آخری قیامت کے احوال. وہ اگر ہم عملی نکات کی بنانا چاہیں تو میں نے لکھی تو ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت قدرت, لیکن یہ لکھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح ہم پہلے اب ایم سی کیوز پہ اپنے چلتے ہیں. یہ ایم سی کیوز ہیں. نجاشی کے دربار, حبشہ کے بادشاہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ نجاشی. الف, شاہ حبشہ کے دربار میں تلاوت کی گئی سورہ مریم کی. نجاشی کے دربار میں سورۃ مریم کی تلاوت کی گئی حضرت جعفر تیار نے. سورہ مریم کی کل آیات 98 ہم نے پہلے پڑھا. موجزانہ طریقے سے تخلیق ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. تو یہ ہماری ایکسرسائز اور پڑھائی ہوگی. اللہ حافظ.